حق پہ ہیں جھکے جھکے ہم بریلی والے ہیں۔ معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عن عویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا، فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بالخصوص مفتی اعظم مہاراشٹر حضور محمود العلماء استاذ الفقہاء حضرت العلامہ الحاج الشاہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی، جنتی بھائی، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی عزیزان محترم، آج کی یہ مبارک و مسعود محفل پاک جو حضور فاتح بھیونڈی داماد سرکار صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد گرامی حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا، بانی مبانی الجامعات الامجدیہ بھیونڈی، حضور پرنور علامہ مفتی عبدالشکور اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی مناسبت سے رکھی گئی ہے، جس میں آپ بہت سے علماء کی زیارت کر رہے ہیں اور صاحب عرس کے شہزادہ گرامی کے مقدس چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے مولانا فہیم القادری صاحب بہت جوشیلے خطیب ہیں ماشاءاللہ، بہت پرمغز انداز میں، مختصر مگر جامع انداز میں انہوں نے پیغام پہنچایا ہے، اور اس سے میری بھی ذہن سازی ہوئی ہے کہ مجھے بولنا کیا ہے۔ ایک خوف تو ان پر ہے کہ کیا بولیں گے، ایک خوف مجھے ہے کہ میں ان کی موجودگی میں کیا بولوں۔ میں نے الحمدللہ 11 کنٹری وزٹ کیا ہے، اور ہندوستان میں بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں ریسنٹلی حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں میری تقریر ہوئی، لیکن میرے دل پہ ایک محمود العلماء کا ایسا خوف ہے، میں نے آج تک حضرت کی موجودگی میں تقریر شروع نہیں کی۔ جب ختم کا وقت آتا ہے، حضرت تشریف لاتے ہیں، جیسی حضرت کو دیکھ لیتا ہوں بات ختم کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ دعا کریں کہ فل انرجی ملے اور ان کو بھی بھرپور مواد ملے، ان کی بھی تسلی ہو۔
عزیزان گرامی وقار، علماء بہت تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اشتہار بھرا ہوا ہے۔ اب ہر ایک کا نام تو میں نہیں لے سکتا، چند ضروری باتیں عرض کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آج جس ہستی کا آپ عرس مبارک منا رہے ہیں، مولانا فہیم القادری کی معرفت مجھے ابھی پتہ چلا کہ حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے شہر بھیونڈی کا قاضی انہیں مقرر فرمایا، اور ایک بات جو انہوں نے کہی واقعی میں نے اسے محسوس کیا کہ واقعیتاً ایسا ہے کہ جیسے دھلیا اور مالے گاؤں میں غیر مقلدیت اور دیوبندیت بڑھ گئی، اگر بھیونڈی پہ حافظ ملت کرم نہ فرماتے اور مفتی عبدالشکور صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہ لاتے تو یہ شہر بھی سنیوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اپنے محسنین کو یاد کرنا، ان کی یادیں منانا، ان کی سیرت پر بات کرنا اور ان کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرنا، یہ ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کی۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ کی اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو ایک تابعی ہیں جو یہ تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہاں صادقین سے مراد ابو بکر و عمر ہیں، کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمام علماء کرام ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ جو صاحب مدارک ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ساتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو، ان کی باتوں کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ اب یہاں سے وہ ایک جدید فرقہ جو ماڈرن ہے اور دین کے اندر ماڈرنزم کو گھسیڑ رہا ہے اور دین کو شارٹ کر رہا ہے، آسان کر رہا ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، یہ بکواس کر کے اور ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں حدیث و قرآن دے کر انہوں نے بازیچے اطفال بنا دیا، بچوں کا کھیل بنا دیا۔ ان کو اس آیت کریمہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ ایسا دور ہے، یہ تنتنا سب کے ہاتھ میں ہے، لوگ موٹے نفس کے ہو گئے، علماء کے پاس جانا نہیں چاہتے، مسائل پوچھنا نہیں چاہتے، کون ان کی ڈانٹ سہے، کون ان سے وقت لے، اپوائنٹمنٹ لے، تو بہتر ہے کہ گوگل ہی پہ سرچ مار لو اور سارا دین سیکھ لو۔ میں نے 1000 مرتبہ اپنی تقریر میں کہا کہ یہ صرف اور صرف آپ کے دنیاوی کاموں کے لیے ہے، دین سیکھنے کے لیے نہیں۔ ورنہ آپ اس میں ٹائپ کرو قربانی کتنے دن، 1 دن قربانی حوالہ صحیح بخاری سے، 3 دن قربانی حوالہ صحیح بخاری سے، 4 دن کی قربانی حوالہ صحیح بخاری سے۔ پھر بندہ جو خود سے دین سیکھ رہا ہے، علماء کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، مرزا پلمبر کی بولی بولتا ہے، بابے تو شے کوئی نہیں، بابے تو شے کوئی نہیں۔ حالانکہ اس احمق اعظم چغت البخارا کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جن کو وہ بابے کہہ رہا ہے، انبیاء کو چھوڑ کر ان میں تمام صحابہ داخل ہیں، ان میں تمام تابعین، ائمہ مجتہدین، ایک تسلسل ہے اسلاف کا، ان سب کو بابے کہہ کے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے وقت کا، مرزا پلمبر۔ اور لوگ بھی کیسے مند بدھی ہو گئے کہ اس کی بات پر تو آمنا صدقنا کہہ رہے ہیں اور دماغ میں تالا مار کے بمبئی کے کسی سمندر میں چابی پھینک رہے ہیں، اور پھر کھوجنے کی بھی وہ نہیں کر رہے ہیں کہ ذرا دماغ کو کھولوں، دوسرے کی بھی بات سنوں۔ وہ سامنے صرف کتابیں سجا کر بیٹھا ہے، حدیث نمبر انٹرنیشنل بولتا ہے، باقی جو اندر وہ گھسیڑ رہا ہے مواد، وہ سب اس کے من کا ہے، وہ سب اس کے من کا ہے۔ ورنہ ذرا سوچو، دین تو اوپر سے نیچے آ رہا ہے، کسی کو ہوا تک نہیں لگی۔ ایک محقق صاحب جو پہلے پلمبر تھے، جیسے کچھ لوگ سعودیہ چلے جاتے ہیں بکری چرانے کے لیے، اونٹ چرانے کے لیے، پلمبرنگ کام میں ڈرائیور بن کر، جب ویزا ایکسپائر ہوتا ہے تو متوا کتوا بن کر لوگوں کو بقراتی بگا، اور بھوجپوری عربی میں لوگوں کو جو ہے یہ رعب جماتے، ہم تو بہت قابل ہیں، دیکھو کیسے مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے رہ کر اعضائے بدن کو حرکت دے کے عین آ نکالتے ہیں، اور لوگ امپریس ہو جاتے، بہت بڑا علامہ، ارے بہت بڑا نہیں، بہت سڑا علامہ۔
اچھا مولانا فہیم صاحب نے مجھے بھی لپیٹ دیا کہ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ لوگ بھی خیال کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب مرزا پلمبر جس نے کہا بابے تو کوئی شے نہیں، صرف اللہ اور رسول کی مانی جائیں گی، کسی کی نہیں مانی جائیں گی، یہ ایک اتنی خطرناک بولی ہے، دیکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں عالم ربانی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس سے آپ سنیت سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھو گے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اب جو شخص گوگل کے ذریعے دین سیکھ رہا ہے، اگر اس کو قربانی کے حوالے سے یہ 3 باتیں ملے تو پھر وہ کیا سوچیں گا کہ کبھی رسول اللہ ایسے فرماتے ہیں، کبھی ایسے فرماتے ہیں، کبھی ایسے فرماتے ہیں۔ ایک کام کرو، سارا کچھ چھوڑو، ڈائریکٹ قرآن سے دین سمجھو، پھر وہ اہل سنہ سے نکل کے اہل حدیث بھی نہیں رہے گا، پھر وہ اہل قرآن بنے گا، اور آخر میں اس کی موت یہودی یا نصرانی بن کر ہوگی۔ اس لیے یک درگیر محکم گیر، قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے اجماع کی حجیت ثابت ہو گئی کہ لوگوں کا یہ فرض ہے، لوگوں کا یہ کام ہے کہ علماء کی اطاعت کرے، علماء کی تابعداری کریں، اور علماء جس طرح بتا رہے ہیں اسی طرح سیکھیں۔ ورنہ مجھے بتاؤ، اگر ذرا سی عربی آ جانے سے حدیث و قرآن آ جاتا تو عرب میں مدرسے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پھر تو ہر بدو جو ہے وہ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہو جاتا۔ میرے بزرگوں دوستو، قرآن و حدیث کی گہرائی گہرائی، اس کے رموز و نکات کو سمجھنے کے لیے 20 سے زیادہ علوم چاہیے۔ جب لوگ 8-8 سال اور 10-10 سال مدرسے میں کھپاتے ہیں، جب جا کر وہاں کی روٹیاں توڑتے ہیں، تب اس لائق ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے ارشاد نقل کر کے آپ کو بتا سکے۔ حدیث و قرآن میں تو وہ بھی منمانی نہیں کرتے۔ میں اپنی بات لے لوں، میں سینکڑوں مسائل مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، سینکڑوں مسائل۔ اب آپ کے خیال میں تو میں بہت عالم ہوں، لیکن ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا۔ اب کل ہی حج کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا، ذہن میں نہیں تھا، کتاب دیکھنے کا موقع نہیں تھا، بہت آسانی ہے، اللہ پاک میرے مفتی صاحب کو سلامت رکھے اور ہم سب کی عمریں لگ جائیں۔ آدھی رات کو فون لگا دو، مسئلے کا جھٹ جواب مل جائے۔ کتنی کتابیں دیکھنے سے بچاتے ہیں ہم، سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک سچے جو بھیونڈی کی سرزمین پر مفتی عبدالشکور اعظمی رحمت اللہ علیہ اور ایسا شہزادہ چھوڑ کر گئے جو صرف آپ ہی کو گائیڈ نہیں کر رہے ہیں، علماء کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں پہلا مفتی ساز ادارہ بھی بنایا، اور کئی مفتی قوم و ملت کو عطا کیے۔ انہی کے شاگرد نے ایک کتاب لکھی، ابھی میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہ کتاب دیکھی، ماشاءاللہ، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے۔ وہیں ایک صاحب نے آ کر مجھے موضوع بھی دیا، تو میں نے کہا چلیے ان کی بھی بات رکھ لیتا ہوں۔ اسی مناسبت سے میں نے مستدرک حاکم کی ایک روایت پڑھی، اس کا ترجمہ کر دوں، اس پہ ذرا سی اس سے روشنی حاصل کر کے آپ تک پہنچا دوں اور اپنی بات ختم کروں۔ حضرت عویم بن ساعدہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ سرکار کو کس نے چنا؟ ہاں، اور جتنے نبی آئے سب کو اللہ چنتا ہے، انگریز نہیں چنتا ہے۔ ایک گھامڑ ہندوستان میں جو رات میں اٹھنے کے بعد کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیتا تھا، وہ چغت اعظم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور نام کتنا بڑا پاجامے کا، غلام احمد قادیانی۔ ہر نبی کا نام سنگل، آدم، شیش، نوح، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ہمارے آقا کا بھی نام سنگل محمد، لیکن اس پاجامے کا نام 3 میٹر لمبا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ انبیاء پہ کتابیں اترتی ہے، یہ بخلول کتابیں لکھتا تھا۔ ان سے صرف اتنا پوچھو کہ شب معراج جب آمنہ کے لال کے پیچھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے کے سارے مقتدی کی حیثیت سے تھے، تو مرزا کہاں تھا؟ مسجد اقصیٰ کے بیت الخلاء میں کہاں تھا بھائی؟ کہاں مر گیا تھا منحوس؟
جب سارے کے سارے نبی تھے، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ان اللہ عز و جل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ کیوں چنا؟ انبیاء کا خاتم بنانے کے لیے چنا، رسول بنانے کے لیے چنا، سارے انبیاء سے افضل و اعلیٰ بنانے کے لیے چنا، امام الانبیاء بنانے کے لیے چنا، اور صرف مجھے ہی نہیں چنا، میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اور میرے لیے میرے ساتھی بھی چن لیے۔ بھیونڈی کے مسلمانوں آنکھیں کھلی رکھو اور کان بھی کھلے رکھو، اور جو دے رہا ہوں لے لو۔ آج کل منگل سے پہلے والے پیر صاحب بہت گھومتے گلی کوچے میں، اماں خالہ کو مرید کرتے، پیر سے کیا پردہ؟ ابے بقلول کہیں کا اتنا بڑا ہو گیا تم سے پردہ نہیں ہے۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ صحابیہ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہے میں چند ساتھیوں کے ساتھ، چند صحابیات کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی کہ اللہ کے حبیب ہمیں بیعت کریں۔ حضور نے ہمیں بیعت کیا لیکن ہمیں ہاتھ نہیں لگایا، فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ مسلمانوں بتاؤ، جو انبیاء کا تاجدار ہو، جس کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا ہو، جس کے لیے جنت کو بنایا گیا ہو، وہ تو غیر محرم سے، عورتوں سے ملاقات نہ کریں، انہیں ہاتھ نہ لگائیں۔ آج کون پیر اتنا بڑا ہو گیا جو عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے، مستی سے قوالی ہو رہی ہے، پیر صاحب بھی جھوم رہا ہے، مریدنیاں بھی جھوم رہی ہے، یہ چرسلے گردلے جتنے مریدین ہیں، یہ چاندی کی چلم مارنے والے، یہ بھی جھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم مولائی۔ اور حال دیکھو، محرم شریف آنے والا، سنی کہلانے والے سیاہ لباس پہنیں گے، کڑے پہنیں گے، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی گھسیڑ لیں گے، اسٹیٹس لگائیں گے شیعوں کے نوحے مرثیے شیعہ ذاکرین کے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم سنی علماء کے بیانات نہیں لگا سکتے ہو؟ شیعہ جیسی رذیل قوم، مولانا فہیم نے کہا کہ یہاں پہ بھیونڈی میں عرس کے پوسٹر پھاڑے گئے۔ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جنہوں نے پوسٹر پھاڑا، یہ کاغذ ہے جسے پھاڑا ہے تم نے، دلوں سے محبت نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ اور یہ ابھی موقع آئے گا، رکو۔ اور سنو، یہ پھاڑنے پھوڑنے کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اسی بھیونڈی میں میں نے تقریر کی تھی اسٹیج پر، اور شیعوں کو قیامت کی صبح تک کا میں نے چیلنج دیا تھا کہ ممبئی کے جتنے ایمان بگاڑے ہیں، یہاں سے لے کے ایران تک، آذربائیجان تک، وہاں سے لے کے عراق تک، حوزہ علمیہ تک، قم تک، نجف اشرف تک، اگر کسی شیعہ کی ماں نے جنا ہو، وہ کلیم حنفی رضوی سے 10 منٹ بیٹھ کر اپنی تاریخ کے حوالے سے بات کر لے۔ ہو گیا کام اس کا۔ سن لو، یہ شیعہ وہ ذلیل و رذیل قوم ہے۔ جب تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا تھا، بغداد آج کے زمانے کے پیرس اور انگلینڈ سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ آج جو آکسفورڈ اور ہارڈورڈ میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، اس زمانے میں بغداد میں پڑھایا جاتا تھا۔ عباسیوں کی حکومت تھی اور بغداد کو دارالحکمہ، حکمت کا گھر کہا جاتا تھا۔ ابن القمی شیعہ ہے، اس نے تاتاریوں سے مل کر بغداد کو تاراج کیا، بغداد کو تہس نہس کیا، بغداد کی لائبریری میں رکھی ہوئی علم و فن کی قیمتی کتابوں کو جلا کر دریا میں پھینک دیا گیا، جس سے 1 ماہ تک دریا کالا بہتا تھا۔ ان شیعوں نے کم ظلم نہیں کیا۔ آج ان شیعوں کا جھٹن کھا کے ان کی بولی بولنے والے یہ لونڈے، جن کو یہ نہیں پتا کہ صوفی جاوید کی مسجد کا کلر کون سا ہے، ان کی تنخواہ کیا ہے، یہاں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے، یہ رات میں باہر نکلیں گے اور نکلنے کے بعد موبائل پہ ایک دوسرے کو اسٹیٹس دیں گے، لیں گے، شیعہ ذاکرین کو سنیں گے اور انہی کو سن کر ذہن بنائیں گے کہ صحابہ نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ عدالتیں لگا رہے ہیں، عدالتیں۔ ابے ٹچو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ شر القرون میں پیدا ہوئے تم۔ نبی فرماتے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ بزرگوں نے فرمایا ہجری 220 تک خیر القرون بہترین زمانہ تھا۔
آج شر القرون میں پیدا ہونے والے جنہیں ٹھیک سے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکتے، ایک بار عید کی نماز میں آ کے بازو والے کو دیکھیں گے اٹھانا ہے کہ چھوڑنا، یہ لوگ عدالتیں لگاتے کس پر؟ صحابہ پر۔ ماشاءاللہ شیعت کی بولی بول رہے ہیں، شیعوں جیسا حلیہ بنا لیا اور بڑے بڑے صحابہ پر بھونک رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے ساتھیوں کو چن لیا، تو جو اللہ کا انتخاب ہو اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اب لوگ کہیں گے مولانا کہ چوشا شریف سے فلانے پیر صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی ایسے فرمایا، ماریرا شریف میں بھی ایک چوزا نکل گیا، اس نے بھی ایسے کہا، فلاں جگہ ایک ایسے نکلے انہوں نے کہا، پاکستان کے اتنے بڑے محقق صاحب ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی فرمایا، مرزا انجینئر صاحب فرما رہے ہیں، دلیلیں سامنے کتابیں رکھ کر، یہ ساری تاریخ، یہ ساری خانقاہیں، یہ سارے مشائخ، یہ سارے علماء، یہ سارے اسکالرز، یہ سارے محققین کی آرا کو کیسے ٹھکرایا جائے؟ میں تمہیں کہتا ہوں کان کھول کے سن لو، تاریخ سے عقیدہ نہیں نکالا جاتا ہے، عقیدہ قرآن و حدیث سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم ساری تاریخ ہے، اور ایسے سارے پیر صاحبان اٹھا کے بمبئی کے سمندر میں پھینک دو۔ جب قرآن نے صحابہ کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تم خدا کے فرمان کے مقابلے میں یہ ٹچی باتیں لے کر آ رہے ہو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں فَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزْرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، جب اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے ساتھی چنے، تو ان ساتھیوں میں کچھ میرے وزیر بنائے، کچھ میرے مددگار بنائے، اور کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا۔ حضرت ابو بکر کون ہیں؟ حضور کے سسر۔ حضرت عمر یہی رشتہ ہے حضور سے۔ حضرت ذوالنورین 2 مرتبہ داماد، مولائے کائنات داماد بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ سارا مسئلہ یہی آ کے گڑبڑا رہا ہے، حضرت امیر معاویہ ہضم نہیں ہو رہے۔ بالکل ایسا نہیں، سنی ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ علیہ السلام کے کسی ادنا صحابی کے لیے بھی دل میں میل کچیل نہیں ہونا چاہیے۔ سنو، اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی، ہمیں دونوں کو بیلنس بنا کے چلنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ صالح، ان کے والد حضرت سفیان سسر، ان کی ماں حضرت ہندہ حضور کی ساس محترم ہے، خوش دامن صاحبہ ہیں۔ جب یہ لوگ اسلام لے کر آ گئے تو زمانے کفر کے گناہ گنوانا، ان کے واقعات کا تذکرہ کرنا، یہ حرام، سخت حرام ہے۔ سن لو، جس نے ایک مرتبہ 99 سال کی عمر کفر میں گزاری، اگر آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے در یتیم کو ایک مرتبہ پشت انور کی جانب سے دیکھا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ یقیناً قطعاً جنتی ہے۔ اور وہ امیر معاویہ جس نے 6 سال بارگاہ رسالت میں گزارے، 6 سال کاتب وحی رہے ہو۔ پیر صاحب کہتے نہیں کاتب وحی نہیں تھے، کاتب خطوط تھے۔ ابے چلغوزے اگر کاتب خطوط بھی تھے تو خطوط لکھوانا یہ کسی ارے غیرے سے آدمی لکھواتا ہے؟ حضور نے جب ان سے خط لکھوایا تو گویا انہیں بڑا معتبر سمجھا، قریبی سمجھا، بھروسے مند سمجھا، تبھی تو خط لکھوایا۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ صالح، اب حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو چنا، کچھ کو وزیر، کچھ کو مددگار، کچھ کو میرے رشتہ دار بنایا۔ آگے کیا؟ فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو جو ان میں سے کسی کو برا کہے، سب کے معنی صرف گالی نہیں ہوتی ہے، ہلکا کلمہ کہنا بھی ہوتا ہے، تو جو ان کے لیے دل میں ہلکا پن رکھے یا زبان سے اسے ادا کرے، حضور فرماتے
ہیں لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا کوئی فرض قبول نہیں فرمائے گا، نہ کوئی نفل قبول فرمائے گا، نہ اس کا کوئی نیک عمل اسے کام آئے گا۔ سنی مسلمانوں، آج عرس حضور فاتح بھیونڈی سے یہ مزاج بنا کر اٹھو، ہم اہل سنت و جماعت ہے، جس کو پہچان کے لیے اس زمانے میں بریلوی کہا جاتا ہے، ہم اس مسلک پہ قائم رہیں گے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت دل میں رکھیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ذکر مت کرو، لیکن جیسی محرم کا مہینہ آتا ہے ذکر کرنے لگتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ کیا مطلب ہے؟ صحابہ کے جھگڑے، وہ شجر سے بنا ہے، عربی میں جس کے معنی ہے جھاڑ، درخت۔ میں نے مہاراشٹر کی زبان کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ دیا جھاڑ، یعنی ایک درخت ہے جو بہت پھیلا ہوا ہے، اس کی ٹہنیاں الگ الگ ہے، پتے الگ الگ ہے، ایک ٹہنی دوسرے ٹہنی سے جدا ہے، دور تک پھیلا ہے، لیکن جب آپ نیچے جائیں گے تو نیچے اس کا بیج ایک ہے۔ محمد الرسول اللہ اس سینہ اقدس سے نور پایا ہے صحابہ کی جماعت نے، اس سینہ اقدس سے نور پایا صحابہ کی جماعت نے۔ حضور کے جانے کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوئے، مگر ہم جیسے لوگوں کو کچہری لگا کر، عدالت لگا کر صحابہ کے مسئلے حل کرنے کا حق قطعاً نہیں ہے۔ جب یہاں بڑے بڑے علامہ فخامہ جن کا طوطی بولتا تھا علم کے میدان میں، وہ لوگوں نے سکوت اختیار کیا اور کہا کہ صحابہ کے معاملے میں اپنی زبان نہ کھولو۔ سنو، ایک شیعہ کتاب ہے، اسی شیعہ کتاب حیات القلوب میں امام جعفر صادق کی روایت ہے، اور شیعوں کے یہاں جو ائمہ اہل بیت ہے ان کی بات سے نبی کی بات منسوخ ہو سکتی ہے معاذ اللہ۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، شیعوں کا عقیدہ امامت ختم نبوت کے خلاف، عقیدہ ختم نبوت کو کاری ضرب پہنچاتا ہے، عقیدہ امامت در پردہ جیسے قادیانی اور دیاونا، ایسے ہی روافظ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جی، اس کتاب میں لکھا ہے، امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے پوچھتے ہیں، کیا حضرت علی سے لڑنے والے مشرک تھے؟ تو حضرت امام باقر کہتے ہیں، ہاں میرے والد سے یہ سوال پوچھا گیا، تو میرے والد نے فرمایا نہیں، وہ موحد تھے، وہ تو توحید پرست تھے۔ پھر لوگوں نے کہا وہ منافق تھے، کہا نہیں، وہ تو مخلص تھے، منافق نہیں تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا تھے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے الگ راہ چلے۔ کس کو بھائی کہہ رہے ہیں مولا کائنات؟ حضرت امیر معاویہ۔ کس کو؟ حضرت امیر معاویہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت طلحہ کو بھائی کہہ رہے ہیں۔ ارے تو مولائی بنا پھرتا ہے مردود، تجھے مولائیت کا مطلب بھی معلوم ہے؟ گانجا پھونک پھونک کے دماغ خراب ہو گیا، گنجیڑی تجھ جیسے لوگ تاریخ سن سن کے ایرے غیر نتھو خیریے کی صحابہ کے فیصلے کریں گے۔ جب مولا کائنات انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، اب کس میں مجال ہے جو ان کے بیچ درار پیدا کرے؟ تو اسی لیے ہمیں منع کیا گیا، ہم ان کے معاملے میں نہ بولیں، ہم تو بہت محتاط رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی طبیعت میں فتنہ ہے، شر ہے، خبیث قسم کے، اور ایسے تو اب دیکھو یہ عرس پاک ہے کس طرح منایا جا رہا ہے۔ کوئی غیر شرعی کام دیکھا؟ اگر سارے عرس ایسے ہی منائے جائیں تو قوم کو کتنا فائدہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں جتنی مزارات ہیں انڈیا میں سب علماء کے حوالے کر دینا چاہیے۔ پھر مجاوروں کو کہاں بھیجیں گے؟ مزدوری کرنے۔ وہ جن کا پیٹ العلوم اتنا بڑا ہو گیا ہے، یہ اتنی بڑی بڑی منشے رکھا، ہم دعا کریں گا۔ جناب جبریل کے قافلے میں سے گرا ہے، بے گدہ الذی، تو دعا کرے گا؟ ہم خود کریں گا۔ بتاؤ، بمبئی سے جانے والے کو مل رہا ہے، پونے سے جانے والے کو مل رہا ہے، یہ دلندر وہیں مر رہا ہے، کھپ رہا ہے، اور لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ کہاں مانگ رہا ہے؟ لوگوں سے، غریب نواز کے آستانے پر۔ ہاں سمجھ جاؤ، دال میں کچھ کالا نہیں، دال پوری کالی۔ ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے ان کا۔
تو آج کل جو پیر صاحبان نکلے ہوئے بہت بڑے بڑے پیر صاحبان، اور اب تو اتنے عرس ہو رہے ہیں صاحب، اور عرسوں کے نام پہ جو دھینگا مشتی ہو رہی ہے اور جو تماشے ہو رہے ہیں اور جو قبالہ کیا جا رہا ہے، الہی خیر گردانی۔ ہمارے مفتی وسیم صاحب بیٹھے، ہمارے یہاں ایک بابا صاحب کا عرس ہوتا ہے، اور جب وہ عرس ہوتا ہے تو بیچارے بیمار لوگ ایمبولینس کے اندر وہ ہسپتال نہیں پہنچتے، کیونکہ بابا صاحب کا عرس، اور بابا صاحب بھی کچھ زیادہ ہی ایکو فرینڈلی تھے خواتین کے ساتھ میں، معرفت والے تھے، پیر سے کیا پردہ والے تھے۔ بتاؤ، جو مر رہا اسی کا مزار بنائے جا رہے، اور لے جا کر کھپاؤ ان کو قبرستان میں، ہر ایک کا مزاری بناؤ گے، ہر ایک کا عرس پاکی کرو گے، اور عرس پاک کے نام پہ یہ گندگی پھیلاؤ گے۔ تو عرس اگر منانا ہو تو ایسے مناؤ جیسے یہ منایا جا رہا ہے، جیسے عرس رضوی منایا جاتا ہے، جیسے مسولی میں عرس منایا جاتا ہے، جیسے کالپی میں عرس منایا جاتا ہے، جیسے بریلی میں منایا جاتا ہے، جیسے گھوسی شریف میں عرس منایا جاتا ہے، ایسے عرس مناؤ کہ قوم صاحب عرس کا فیضان لے کر جائے۔ یہ کیا عرسوں کے نام پہ تم نے قیامت کھڑی کی ہے؟ قوالی کا جنگی مقابلہ ہو رہا ہے، اور یہ ہجڑے ناچ رہے ہیں، سندل بنڈل چادر گاگر، اور خدا جانے قوم کا کتنا پیسہ، لاکھوں کروڑوں روپے اس پر برباد کر رہے ہیں۔ آج مدارس دینیہ میں طلبہ کو بیٹھنے کے لیے چٹائی نہیں ہے، اساتذہ کی تنخواہیں رکی ہوئی ہے، امام صاحبان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو پاتی ہے، لیکن ان کو جانا ہے چھٹی شریف۔ میں ایک سچی بات بتاتا ہوں، ہمارے مدرسے کا ایک جلسہ تھا، ایک بہت بڑے صاحب تھے، تو ہم ان کے یہاں گئے، ہم نے کہا بھیا جلسہ ہے کچھ کرو، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو بولے مولوی صاحب ایسا کرو کل آؤ، ابھی تو میں اجمیر شریف جا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے میری چھٹی چھوٹتی نہیں ہے، فلائٹ سے جاتا ہوں میں۔ ان کو بتانا مقصد تھا، پوری بات ہم نے بھی سن لیا۔ مولویوں کا ہاضمہ بڑا اچھا ہوتا، 2 دن 3 دن 4 دن، جب ایک دن بعد ہم پہنچے تو بولے اچھا بتائیے وہ پوسٹر کہاں ہے جو آپ جلسہ کر رہے ہیں؟ میں نے پوسٹر دکھایا، بولے کچھ زیادہ نہیں ہو گئے، 4-5 مولانا، ایک آدھ رکھ لیتے، 2-3 شاعر، یہ 3 کو کم کرتے 1 رکھ لیتے، یہ اتنے زینت اسٹیج، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو ان سے میں نے کہا یہ بتاؤ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں کہ نہیں؟ بولے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی اضافہ ہوا رونق دنیا میں آپ کے آنے سے؟ جہاں دین پر خرچ کرنے کی بات آئے وہاں پر ان کی موت ہوتی ہے، اور جہاں خرافات کی بات آئے، میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب کو لوگ اتنی دور دور بلا کر آٹو رکشہ سے بھیجتے ہیں، لیکن جب پیر صاحب آئیں گے تو ان کے کیا ہی جلوے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا پیر لوگوں کو کم مت سمجھو، بہت چتر ہوتے ہیں پیر لوگ، اور مولوی لوگوں کورس کرتے نہیں ہیں جو پیر لوگ کرتے ہیں۔ ہاں تم کو کیا معلوم، اندر کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ بمبئی، بنگلور، احمد آباد، یہ بڑی بڑی سٹیز جو ہے نا، یہ پیروں کی چراگاہیں ہیں۔ ہاں یہاں یہ جو گنڈے، موالی، بیاس خور، حرام خور، بیاس بٹے کھانے والا، ماں باپ کو مارنے والا، محلے کی زمینیں ہڑپ کرنے والا، وہی پہلے بنے گا حضرت کا خلیفہ۔ اچھا اب وہ خلیفہ بن گیا، اچھا اس میں 2 فائدے، پیر صاحب نے اس کے گھر پہ قیام کر لیا، تو اب محلے میں کسی کی مجال ہے کہ جو یہ کہے کہ اس کا حرام کا کاروبار ہے؟ اگر اس کا پیسہ غلط ہوتا تو اتنے بڑے حضرت رکتے اس کے یہاں؟ ان کا رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ پورا وائٹ ہے، بھگت بگلا، پورا تالاب چٹ کر گیا لیکن رہ گیا بھگت بگلا، اور مچھلیاں بیچاری سمجھ رہی تھی کہ ہمارے قبیلے کو دوسرے تالاب میں پہنچا رہا۔ اور دوسرا، پیر صاحب کو معلوم ہے میری جتنی اوٹ پٹانگ حرکتیں، اگر مولوی بولیں گا تو یہ ٹیٹوا دبا دیں گا سیٹ۔ ہاں اسی لیے آج بدعات کا فروغ ہو رہا، دن بدن تعزیے اٹھتے جا رہے۔ جس تعزیے کو امام حسین سے کوئی علاقہ نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، جس میں مدد کرنا، جسے بنانا، جسے دیکھنے جانا، جس پہ چڑھاوے چڑھانا، جس پہ مر مٹنا، جس پر دنیا بھر کی خرافات کرنا، علماء نے حرام فرمایا، منع فرمایا، روکا ہے، لوگ اس میں زیادہ حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہ سب کاموں میں یہ جتنے ہیں، یہ خانقاہ والے، یہ خواہ مخواہ والے، خدا کی قسم اب کہاں وہ خانقاہیں رہی ہیں کہ جن میں جا کر تزکیہ نفس ہوتا تھا، تصفیہ قلب ہوتا تھا، جہاں پر تعلق باللہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ پیر صاحب کا جیب گرم کرو اور پیر صاحب کو نذرانہ دیتے رہو، اور یہ بھی دلندر سمجھتا ہے کہ جتنا پیر صاحب کو گرم کروں گا میدان محشر میں جب سب کانپ رہے ہوں گے، کہیں سے ہمارے پیر صاحب آئیں گے اور سارے مریدوں کو جنت کا دروازہ توڑ کے لے جائیں گے۔ پیر صاحب کے ابا کی جنت ہے،
اتنی اسپیشل کٹائی ہو رہی ہوگی پیر صاحب کی کہ تم ڈھونڈوگے تو بھی نہیں ملیں گے پیر صاحب ہے کا. اتنے کوٹے جائیں گے یہ جتنے جھولا چھاپ اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا تامک ٹنیا پیر یہ سب کوٹے جائیں گے. اور یہی لوگ اپنے مریدوں کو جری کر رہے ہیں صحابہ پہ بھونکنے کے لیے. ایک ناگپور میں پیر صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت علی امامت میں خلافت میں وہ افضل ہے, ولایت میں یہ افضل ہے. اور خدا کی قسم جب میں ناگپور گیا ان کے گھر کے سامنے تو معلوم پڑا کہ پیر صاحب آئی سی یو میں ایڈمٹ. بھئی تم مولوی سے کیوں نہیں دو چار باتیں کر لیتے؟ ارے بھائی کبھی ہمارے سامنے آؤ جو حلقہ مریدہ میں معرفت کی باتیں جھاڑتے ہو, کبھی ہمارے سامنے آ کر بھی بولو نا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی. پیر صاحب کی ساری کھلی کھل جائیں گی. پیر صاحب کتنے قابل ہے سب معلوم پڑ جائیں گا. میرے بزرگوں دوستو ایک آخری بات بتا کر میں آپ سے رخصت لوں کہ دیکھو اس عرص پاک میں آئے ہو, عزم مصمم کر لو اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. جی کچھ زیادہ ہی مدغم ہو گیا. آپ کو مولانا فہیم صاحب نے منع کیا تھا گرمی کا زمانہ اتنا زیادہ چپکو مت آوازیں نہ نکلے. اور جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, جتنے مقدسات دینی ہیں معظمات دینی ہیں منہج سلف ہے اس پر قائم رہوں گا. سب کا ادب و احترام کروں گا. کسی کے لیے دل میں برائی نہیں آنی چاہیے. یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ پر یہ جو لونڈے مولائی بن کر گنجیڑی چرسی جو بغیر ٹکٹ کے اجمیر جاتے ہیں اور ٹرین میں چلم کے دھوئیں اڑاتے ہیں اور 2.5 دن کی جھوپڑے پہ جا کر آنکھیں لال کرتے ہیں. میں کرناٹک گیا تقریر کرنے, ایک صاحب بولے ہمارے پیر صاحب بہت با کرامت. میں نے کہا کیا با کرامت ہے؟ بولے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, بہت با کرامت تھے. ارے میں نے کہا کرامت کیا دکھائی؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے. بتاؤ جو اتنا بڑا گنجیڑی نشیڑی چرسی ہو معاذ اللہ وہ خدا تک تمہیں ملائے گا. اندھی عقیدت مت رکھو. میں نے کئی لوگوں کو خود اپنی اولاد کو مفتی صاحب سے مرید کیا. کیوں؟ تم قدر کر لو یار. انہی کی مزاریں بناتے ہو وہی جا کر پھر بعد میں روتے ہو پچھتاتے ہو ہم نے قدر نہیں کی. زندگی میں قدر کرنا نہیں آتی. ارے نہیں کر سکتے ہو زندگی میں قدر, جب تک حیات ہے قدر کر لو. اور ایسا پیر جو اپنے زمانے میں عالم ہو, عالم العلماء, افقہ الفقہاء, استاذ الفقہاء, محمود العلماء, جو تاج الشریعہ کا اعتبار ہو, محدث کبیر کا بازو ہو, جو خانقاہوں کا محافظ ہو, عظمت صحابہ کا پہرے دار ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترویج و اشاعت کرنے والا ہو. ایسا پیر تمہیں کہاں ملے؟ لیکن ہم کو تو پیر صاحب وہ چاہیے بہت رنگ برنگی بھڑکیلا لباس ہو اور پیچھے سے جبہ 2-4 چغت مرید پکڑے ہوئے ہوں, اور پیر صاحب کہیں سے آ دھمکے اور چونچ لال ہو پان کھا کے پچر پچر وہیں کرے اور پھر کچھ اگڑم بگڑم فرمائے تو وہی معرفت کی بات ہے. قسم سے مسجد ہے ورنہ اتنی ٹھکائی کرتا پیروں کی. ویسے تو یہ پیر صاحب اجمیر, میں مذاق نہیں کر رہا, اجمیر کے ہر مجاور کے موبائل میں میری فوٹو. یہ کبھی آنا نہیں چاہیے. یہ آ گیا تو خیریت نہیں. ارے دلندرو ان سب چیزوں سے میں ڈروں گا. 12 FIR ہے مجھ پر, نہ جانے کتنی بار وار ہوئے مجھ پہ, لیکن اللہ کی قسم. اور کئی لوگوں نے کہا مولانا آپ کے بولنے سے کیا ہوگا, آپ نہ بولا کریں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ کا جو ہے اتنا مضبوط معاملہ نہیں ہے, آپ کے پیچھے سپورٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے, اس کے عرش و کرسی کی قسم کھا کے, اگر اس بولنے کی وجہ سے مجھ پر حملے ہوتے ہوں, ہو جائیں, جان چلی جاتی ہو چلی جائے, بیوی بیوہ ہوتی ہے ہو جائے, بچے یتیم ہوتے ہو جائیں, لیکن اللہ کی قسم اگر کوئی رسول اللہ کے پیاروں پر, ان کے یاروں پر, ان کے جانثاروں پر, ان کے وفاداروں پر, ان کے چوکیداروں پر, ابو بکر و عمر پر, عثمان و علی پر, معاویہ سفیان پر بھوکیں گا تو کلیم حنفی اس کی زبان گدی سے کھینچ کر اپنے پیروں تلے رون دے گا.
सग हूँ उबैद रज़वी मैं गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। जितने अहले हुदैस हैं, जितने मिर्जा के फॉलोवर्स हैं, जितने राफजियों का झुट्टन खाने वाले और ईरानी चाय ने जिनका दिमाग खराब कर रखा है, एनी टाइम मोस्ट वेलकम इन कसरे अबू हनीफा। मैं हिंदुस्तान का वाहिद आलिम हूँ जो अपने घर का एड्रेस भी देता हूँ, फोन नंबर भी देता हूँ, कभी भी आ जाना। बहुत जोर से मुनाजरा आया हो, एक पीर साहब ने मुझसे कहा मुझे आपसे मुनाजरा करना, मैंने कहा करेंगे कभी, नहीं बोले मुझे अभी बहुत जोर से आया है। एक साहब को पकड़ के लाए मेरे पास, मिर्जा के फॉलोवर को, बोले बहुत बड़े मुहक्किक साहब हैं और डायरेक्ट मुस्नद इमाम अहमद पढ़ते हैं, डायरेक्ट वो लुगत से निकाल के ये चुगत तर्जमा कर करके पढ़ता था। अब आए तो मैंने कहा देखो बाबू अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाना है कहीं सफर पे, तो बाद में करेंगे। तो बोले आप डेट दीजिए, तो हमने डेट लिख दिया, क्या 1 अक्टूबर। अब उर्दू में 1 भी खड़ा, अक्टूबर का अलिफ भी खड़ा। अब ये खर दिमाग समझा, बोले ये क्या है बदमाशी, 11 कबूतर, वो सब नहीं चलेगा, 11 कबूतर और 21 कबूतर, मुनाजरा कीजिए। मैंने कहा नहीं कर सकता आपसे मुनाजरा, मैं हार जाऊंगा। शेख सादी फरमाते आलिम जाहिल का मुकाबला हो तो आलिम का हारना तय, उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं, किधर भी निकल जाएगा, किधर भी निकल सकता है। वो इमाम अबू यूसुफ से एक ने आपने फरमाया 1 से 35 साल से चुप बैठा रहता है, कुछ तो पूछ। बोले हजरत रोजा कब खुलता, बोले सूरज डूबे बाद, बोले नहीं डूबा तो अब उसका कोई जवाब है। तो हर पाजामा आदमी से बात नहीं की जाती है। जिनको ये लगता हो आले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक के हवाले से कभी भी आ सकते हैं मुनाजरे के लिए, बहैसियत मुनाजिर मैं तैयार हूँ, आए मेरे घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलके आला हजरत के वफादार, अपने मरकज बरेली के वफादार, हुजूर ताजुश शरिया की तालीमात, हुजूर कायदे मिल्लत के हिदायत की रोशनी में आम करने वाले, उनकी तलकीन में आम करने वाले गुलामाने हुजूर मुहद्दिस कबीर हमेशा हर बातिल फिरके से लड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए तैयार है। हम तो एनी टाइम तैयार रहते हैं, लेकिन ये लोग हमारे सामने न आके लोगों का जहन बनाते हैं। एक आखिरी बात बता के खत्म कर दूं, मुहर्रम का महीना है, अभी ये बातें बहुत चलेंगी कि देखो अबू बकर ने खिलाफत छीनी, फातिमा 3 घंटे खड़ी थी दरबार में, 2 गवाह लेकर गई थी, 3 घंटा ये घड़ी लगा के बैठा था, दरबार में गई थी, फिर उसके बाद हक नहीं दिया, हक के खिलाफत छीन लिया। इतने साल सब्र किया हजरत अली ने, फातिमा का घर जलाया, बच्चा गिराया वगैरह वगैरह, ये सारी दास्तानें सुना कर खुदा की कसम मुसलमान तो बहरहाल मुसलमान है। वो बेचारा जब ये बात सुनता है तो हर एक का दिल पसीजता है यार कि अहले बैत के साथ इतना जुल्म हुआ, लेकिन उसको आगे की कहानी नहीं मालूम है। हजरत के शेर तो पढ़ो यार, आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। एयरपोर्ट पे एक साहब मुझे बोले आपका इसमें गिरी, मैंने कहा उतना गिरा हुआ नहीं जितना तुम बोल रहे हो। कलीम हनफी, बोले आप हनफी है मोहम्मदी नहीं। देखो कितने बड़े घामड़ हैं, हनफी को मोहम्मदी से भिड़ा दिया। यानी मैं आपसे ये कहूं कि आप महाराष्ट्रियन तो हैं, हिंदुस्तानी नहीं। अरे बेवकूफ, जो महाराष्ट्रियन होगा वो लाजिमन हिंदुस्तानी होगा, जो हनफी है यकीनन मोहम्मदी। तो ऐसे ही भिड़ाएंगे। देखो ये सहाबा के साथ, सहाबा ने इतना जुल्म किया, आप अहले बैत के साथ नहीं। मैं तुम्हें एक नुक्ता देकर जा रहा हूं, पूरी शीयत यही मर जाएगी। शियों से एक बात पूछो, और या जो उनके झुट्टन खाने वाले हैं, ये चूजे आजकल के मौलाई निकले हुए गंजेड़ी, चाची बच्चू खाने वाले, बटन खाने वाले, फुल फायर रहने वाले, हमेशा पंखा पास रहता है, बहुत आते हैं मेरे पास। तो बहरहाल उनसे ये कहो कि भाई जो बातें तू मुझे बता रहा है, ये जो ज़वाते कुदसिया थी, ये जो नुफूस कुदसिया थे, मौलाए कायनात हसनैन करीमैन सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, ये लोग कुरान पर अमल करने वाले थे या नहीं? तो छठ से कहेगा इनसे ज़्यादा कुरान पे कौन अमल करेगा? तो उससे कहना जब ये लोग कुरान पे अमल करने वाले थे तो अल्लाह का इरशाद गिरामी है,
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ برابر حضرت علی نے ایک پہلوان کو پٹک دیا، اور جب اس نے آپ کے چہرے پہ تھوکا آپ ہٹ گئے، تو اس نے کہا علی ابھی تو پٹکا تھا مارنے کے لیے، ہٹے کیوں؟ فرمایا جب پٹکا تھا اللہ کی رضا کے لیے، جب تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اب اگر قتل کرتا تو وہ میرے نفس کی خواہش کے لیے ہوتا۔ تو ہم لوگ کوئی کام خواہش نفس کے لیے نہیں کرتے، یعنی اتنا زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے تھے، تو کیا قرآن کی یہ آیت ان کی نظروں سے نہیں گزری؟ اگر گزری، یقیناً گزری، عمل کیا یا نہیں کیا؟ کہیں گا عمل کیا۔ تو جب انہوں نے عمل کیا بقول تیرے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں، بقول تیرے، ابو بکر نے ظلم کیا، عثمان نے ظلم کیا، حضرت امیر معاویہ نے ظلم کیا، عمر نے ظلم کیا، طلحہ نے، زبیر نے، اماں عائشہ نے، کئی صحابہ نے، ان کے مطابق تو رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد سوائے 7 کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے، معاذ اللہ دین سے پھر گئے۔ تو سارے صحابہ نے ان پر ظلم کیا، تو انہوں نے معاف کیا یا نہیں؟ کہیں گا معاف کیا۔ ارے جب معاف کر دیا تو کتے کے بچے تیری کیا حیثیت ہے کہ تو ان زوات پر بھونکے؟ اب کہیں گے مولانا گالی دے رہے ہو، نہیں، امام شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كَلَابِ الْعَاوِيَةِ، جو حضرت امیر معاویہ پہ تان کرے، بھونکے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا۔ جب ان لوگوں نے معاف کر دیا، بات خط، آپ ڈسکس نہیں کریں گے۔ ویسے دلیلیں تو بہت ہے، لیکن اسی ایک دلیل سے آپ ان کو زہر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے شرکائے مجلس ہے سب کو صاحب عرس حضرت مفتی عبدالشکور کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اور ایک اعلان کہ آخر میں جاتے جاتے ہمارا پمپلیٹ لے کے جائیے، میرا واٹس ایپ چینل ہے، ایڈ کیجئے۔ الحمدللہ ہر باطل فرقے کی طبیعت سے، قاعدے سے مفت دھلائی ہوتی ہے، اس کو ضرور جوائن کیجئے گا، اس میں نمبر وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں، یا مسجد کے تقدس کو میری ذات سے ٹھیس پہنچی ہو، میں تمام حاضرین سامعین بالخصوص سرکار مفتی اعظم مہاراشٹر کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔